السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج آپ کی سماعتوں کے حوالے ہم کر رہے ہیں ایک انتہائی دلچسپ اور انوکھا واقعہ جو آپ کے ذہن و دماغ اور دل کو شاد کام کر دے۔ وہ پرکیف اور کیا ہی دل فریب منظر ہوگا جب ایک حاکم وقت ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہو کہ لو یہ کوڑا اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو آئیے دوستو، ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں وہ عظیم جرنیل، وہ عظیم سالار، امام المجاہدین، امیر المجاہدین، امیر المؤمنین، سید الاولیاء، خلیفۃ المسلمین، جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد زریں کا واقعہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حبیبنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زریں عہد تھا۔ مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ امیر المومنین مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ حکم یہ تھا کہ جنگوں کے بارے میں فوری معلومات دی جائیں اور ہدایات لی جائیں۔ جنگ کا جو بھی نتیجہ ہو فوری طور پر ہیڈ کوارٹر میں اطلاع دیں۔ سیدنا حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، احنف بن قیس تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ سن 3 قبل ہجری 619 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ ظہور اسلام پر بنو تمیم نے اسلام پر توجہ نہیں دی تھی۔ احنف ہی نے انہیں قبول اسلام پر مائل کیا۔ وہ بصرہ کے اولین باشندوں میں سے تھے۔ انہوں نے قم، کاشان اور اصفہان کی تسخیر میں نمایاں حصہ لیا اور ہرات، مرو، بلخ اور دوسرے علاقے فتح کیے۔ وہ جنگ جمل میں غیر جانبدار رہے، مگر جنگ صفین میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑے۔ سن 72 ہجری یعنی 691 عیسوی میں جب وہ مصعب بن زبیر کی فوج میں شامل ہو کر مختار ثقفی پر حملہ کرنے کو کوفہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ وہ عظیم المرتبت ہستی تھی کہ ان سے بنو امیہ سیاسی مشورے لیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس عظیم جانباز سیدنا حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ ایک عظیم بشارت سنانے کے لیے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دریافت فرمایا، آپ لوگوں نے کون سی جگہ قیام فرمایا؟ ہم نے عرض کی فلاں فلاں جگہ۔ امیر المومنین ہمارے ہاتھ ہمارے پڑاؤ کی طرف چلنے لگے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہمارے ساتھ ہمارے پڑاؤ کی طرف چلنے لگے، جہاں ہم نے اونٹوں کو بھی باندھ رکھا تھا، اور اونٹوں کی حالت یہ تھی کہ مسلسل بھوک کی شدت سے وہ کمزور ہو چکے تھے اور کئی دنوں کے سفر نے انہیں تھکا دیا تھا۔ اونٹوں کی حالت زار دیکھتے ہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے، حلا اتقیتم اللہ فی رکابکم ہذہ اما علمتم ان لہا علیکم حقا حلا ارحتموہا فاکلت من نسبات الارض۔ کیا تمہیں ان سواریوں کے بارے میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ان چوپائیوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں؟ تم نے ان اونٹوں کو راستے میں کچھ دیر آرام کے لیے کیوں نہ چھوڑا تاکہ زمین کے نباتات کھا لیتے، سیر ہو جاتے؟ ہم نے عرض کی، امیر المومنین عظیم فتح و کامرانی کی بشارت لے کر ہم تیزی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے آپ کی خدمت عالیہ میں چلے آئے ہیں تاکہ آپ اور دیگر مسلمانوں کو اس خوشخبری سے خوشی ہو اور ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔
یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے راستے میں اپنی سواریوں کو روکنا گوارا نہیں کیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سادات اولیاء حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری باتیں سنی اور لوٹ گئے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اسی دوران میں ایک آدمی شکایت لے کر حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، امیر المومنین فلاں شخص نے مجھ پر ناحق ظلم و زیادتی کی ہے، آپ اس کے خلاف میری مدد کریں۔ امیر المومنین نے اپنا کوڑا بلند کیا اور اس کے سر پر دے مارا اور فرمانے لگے، تدعو عمر حتی اذا شغل فی امور المسلمین اتیتموہ وقلتم اغثنی اغثنی۔ عجب تماشا ہے کہ تم لوگ خالی اوقات میں عمر کے سامنے اپنا قضیہ پیش نہیں کرتے ہو، مگر جب عمر مسلمانوں کے اہم معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر تم آ کر کہنے لگتے ہو کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ چنانچہ وہ آدمی خود کو ملامت کرتے ہوئے واپس ہو گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شفیق و مہربان، مشفق و مہربان خلیفہ نے فوراً ہی اس آدمی کو واپس طلب کیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے اپنا کوڑا اس آدمی کے آگے ڈال دیا اور کہنے لگے، اقتصا اقتصا، مجھ سے اپنا بدلہ لے لو، مجھ سے لے لو، بدلہ لے لو۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ میں اسے اللہ کے لیے اور آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، یا تو تم اللہ کے لیے درگزر کرو اور اس کا بدلہ اسی سے مانگو، بصورت دیگر مجھ پر چھوڑ دو، پھر ایسی صورت میں تمہیں مجھ سے قصاص لینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا رحم دل، مشفق و مہربان حاکم وقت، خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر ہے اور ان کا رعایا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین وہاں سے چل پڑے اور گھر پہنچے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یا ابن الخطاب كنت وزیعا فرفعك اللہ وكنت ضالا فهداك اللہ وكنت ذلیلا فعزك اللہ ثم حملك على رقاب الناس فجاء رجل يستغيثك على من ظلمه فضربته ماذا تقول لربك غدا؟ اللہ اکبر۔ ابن الخطاب تو ایک خاکسار و متواضع آدمی تھا، تو اللہ نے تجھے اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازا۔ تم گمگشتہ راہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت کی روشنی سے آشنا کیا۔ تو ایک ذلیل انسان تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت و اکرام بخشا، پھر لوگوں پر حکمران بنا دیا۔ مگر جب ایک آدمی اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف تجھ سے تعاون طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا تو تو نے اس کی پٹائی کر دی۔ ذرا بتا کہ کل قیامت کے روز تو اپنے پروردگار کو کیا جواب دے گا؟ سبحان اللہ، یہ کیسی انکساری، کیسی عز و نیازی تھی کہ ایک حاکم وقت، ایک خلیفہ سے تھوڑی سی چوک ہوتی ہے، اللہ اکبر، پھر کس قدر رب کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین نے یہ کہہ کر اپنے اوپر اس طرح ملامت کی کہ مجھے یقین ہو گیا کیا پوری دنیا والوں میں اس وقت سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً آپ صدیق اکبر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی سیرت طیبہ کو ہمیں اپنانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ تو محترم سامعین و سامعات، آپ نے یہ دلچسپ اور دل نشین واقعہ سنا۔ اس کے ہر ایک گوشے میں ہمارے لیے نصیحت، عبرت ہے۔ اگر ہم اس میں غور کریں، عقل لگائیں
توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔